سلیپ کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں, سٹیج 1 سے لے کے سٹیج 4 کو گہری سلیپ کرتے ہیں. جن لوگوں کے پاس بچے ہیں وہ ان کو دیکھیں گے تو ایک ٹائم بچوں کا سوتے ہوئے ایسے آتا ہے کہ ان کی آنکھیں موو کرنا شروع کر دیتی ہیں اور وہ سو رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ, گہری نیند. ہمیں یہ چاہیے ہوتی ہے اور یہ کسی بھی شخص میں 45 سے 90 منٹ کے اندر آتی ہوتی ہے. گہری نیند آپ کے برین کو فلی ریلیکس کر رہی ہوتی ہے. دوسری نیند کی اپنی بینیفٹ ہے. تو سلیپ از ویری ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس. اس کا خیال کریں اور اس کو پراپر ٹائم دیں, ورنہ آپ بہت سی ایسی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے جو آپ کو اندر سے کھاتی رہیں گی. ٹھیک. اب آپ نے بات کیا کہ اکثر سلیپ کے لوگ جو کہ خراٹے لیتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں. وی فلی ایگری ود یو. 70% جو لوگ ہوتے ہیں جن کو سلیپ کا پرابلم ہے وہ اوبیز ہوتی ہیں. 44% لوگ ہیبیچول سنورر ہوتے ہیں. ہیبیچول سنورر اور وہ خراٹے جس کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں ان میں ڈفرینس ہے. اگر ہم ان پیشنٹ کو دیکھیں, بائی دا وے پیشنٹ نہیں بتاتا, پارٹنر بتاتا ہے جو اس کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک تو ہیبیچول سنورر ہے, وہ خراٹے لے رہا ہے, ایک ریدم میں خراٹے لیتا رہتا ہے. ایک جو سلیپ ایپنیا والا پیشنٹ ہے جس کو ہم فوکس کرتے ہیں, وہ خراٹے لیتے ہوئے وہ اس کا سانس بند ہوگا, وہ ہڑبڑا کے یا ہلے گا, اٹھے گا, ٹانگ موو کرے گا یا اٹھ کے بیٹھ جائے گا, ڈیپینڈ اپون دا سیویریٹی آف دا پیشنٹ. تو یہ وہ پیشنٹ ہیں جن کو ہم نے پک کرنا ہوتا ہے. جو ہیبیچول سنورر ہے وہ بھی خوش نہ ہو کہ وہ ہیبیچول سنورر ہے, وہ ویٹ کم کریں گے تو ان کی سنورنگ کم ہونا شروع ہو جائے گی. ویسے کوئی بھی شخص اگر نیند کی دوائی لے, اگر بدقسمت کو شراب نوشی کرتا ہو, تو ان لوگوں میں خراٹے زیادہ ہوتے ہیں اور اسموکرز میں بھی خراٹے زیادہ ہوتے ہیں.